تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 5 اور 6 5 اور 6 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 سورہ نساء And give not unto the unwise your wealth, which Allah has made a means of support for you, but feed and clothe them therewith, and speak to them words of kindness and justice. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی فیملی کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر سمجھو کہ کوئی ابھی ہے جو یا تو وہ بالغ نہیں ہے، اور یا تو پھر وہ اس کے پاس عقل اتنی نہیں ہے، بے وقوف ہے، یا پھر وہی ہے کہ کم عمری، اور ایسی سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اگر وہ مطلب زیادہ عقل مند نہیں ہے اور مطلب اس کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے، تو وہ بندے کو ویلتھ مت دو۔ اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں مت دو، کیونکہ وہ جو بھی اللہ دیتا ہے ویلتھ تو اللہ کی ہے، اور جب اللہ کسی کو بھی مطلب جب وہ جو دولت ہوتی ہے اور جو ٹیک کیئر کرنے والے جو بھی گارڈین ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تو وہی ہے کہ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے یعنی کمیونٹی کے لیے پورے دیکھا جائے تو ابھی سمجھو کہ اس میں کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اچھی ویلتھ ہے، تو وہ ایک طرح سے وہ کمیونٹی جو ہے پوری وہ ایک طرح اس میں سپورٹڈ ہوتی ہے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مال سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس میں کہ اٹ از اے مین آف سپورٹ فار یو، تو اس کو تم کوئی انسان کے پاس عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے، فولش ہے، اس کو مت دو، اور یا پھر ایسی کم عمری ہے کہ جس کے اندر وہ اس کو چند کوئی اور دوست لوگ مل جائے آوارہ گردی کرے، تو اس کے ہاتھ میں دے کے فائدہ نہیں ہے، وہ برباد کر دے گا پورا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مت دو وہ، کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ تم سب کے لیے سپورٹ ہے، مگر یہ کہ ان کو برابر ان کا حق ادا کرو کہ ان کو جو بھی کھانا کپڑا جو ہے وہ سب برابر سے دو، اور ان کے ساتھ بہت ہی مطلب اچھی بات کرو، نرماس کے ساتھ کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا مال بھی لے لو پھر ان کو جھڑکیاں بھی دو اور ان کو ذلیل بھی کرو کہ لگے ان کو کہ ہمارے پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، جو کہ اکثر یتیموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کا مال تو لے لیتے کوئی نہ کوئی سنبھالنے کے لیے، اور ایک طرح سے پھر ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 6 And test orphans until they reach the age of marriage. سوچو اللہ یہاں پر کیا چیز کا حکم کر رہا ہے کہ ٹیسٹ کرو، یعنی کہ وہ جو بھی یتیم ہے اگر وہ 10 11 سال 12 سال کا ہے تو پھر اس کو تم یعنی یا تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی، تو اس کو تم ٹیسٹ کرو کہ وہ کتنی عقل اب رکھتا ہے یا رکھتی ہے، یا وہ ابھی کتنے لوگ قابل ہو گئے، یا ان کے پاس کتنی سمجھداری ہے، سمجھ بوجھ ہے، اور یہ کہ جب تک کہ وہ اپنی شادی کی عمر تک پہنچ جائے تب تک ان کو اس طرح سے ٹیسٹ کرتے رہو تاکہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ ہاں اب یہ جو ہے بہت اس کی عقل صحیح ہو گئی ہے۔ If then you find sound judgment in them، تو اگر تمہیں جب لگے کہ ان کے اندر اب بہت صحیح یعنی سمجھ بوجھ آ چکی ہے، ریلیز دیئر پراپرٹی ٹو دیم، ان کی جو بھی پراپرٹی تمہارے پاس ہے جس کی تم دیکھ بھال کر رہے تھے، اب وہ ان کو سرنڈر کر دو، بٹ کنزیوم اٹ ناٹ ویسٹفلی اینڈ ہیسٹیلی fearing that they should grow up۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بڑے ہونے کا ایک خوف دل میں ہو کہ یہ بڑے ہوں گے تو اپنی چیز ڈیمانڈ کریں گے، تو اس سے پہلے اس کو بہت جلدی جلدی ختم کر دو، خرچ کر کے اسراف بھی کرو، جلدی بھی بچاؤ، تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کو یتیموں کو کیوں دیں ہم ان کی جائیداد، اس سے پہلے ہم ختم نہ کر دیں کہ دینا ہی نہ پڑے۔ اللہ ایک ایک چیز کو سوچو کتنی باریکی سے قرآن میں دیا، اور اس پہ اسکالرز نے کتنا ورک کیے ہے کہ کتنی ایک ایک اس کی گہرائی میں اتر کے کہ یہ کیا بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔
کہ یہ دنیا میں سوچو اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو کہ اکثر یہی ہوتا ہے. And whoever among guardians is rich, he should take no wages. اور اگر دیکھ بھال کرنے والے جو بھی ہیں اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، امیر ہیں، تو پھر ان کو اس میں سے کوئی بھی اپنا خرچ نکالنے کے لیے لینا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ خود رچ ہے تو ان کو ان یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا ہے. بٹ ایف ہی از پور، لیکن دیکھ بھال کرنے والا اگر غریب ہے، فقیر ہے، let him have for himself what is just and reasonable according to his work. تو پھر اس کو جو بھی اس کی بھاگ دوڑ اس کی ہوگی، یا اس جتنی زیادہ پراپرٹی ہے یا بہت بڑا کوئی ایسٹیٹ ہے، اس طرح سے تو اس کی دیکھ بھال کرنے میں تو بندے کا پورا ٹائم چلا جائے گا. تو وہ خود اپنے لیے تو کوئی نوکری ووکری نہیں کر سکتا یا کوئی کام دھندا، تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ لے، اور وہ بھی وہ غریب ہے، پلس اس کا ٹائم زیادہ سے زیادہ جا رہا، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کا کام کا جس طرح سے وہ اس پراپرٹی کو سنبھالنے کے لیے جتنی بھاگ دوڑ جتنی محنت وہ کر رہا ہے اس کے مطابق وہ اپنا محنتانہ جو ہے وہ لے، اس کے مطابق لے، معروف طریقے پہ لے. ایسا نہ ہو کہ جیسے اس کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے تو اب وہ کتنا بھی لے لے، کچھ بھی لے لے، اس کو کسی کو جواب تو دینا ہے نہیں، لیکن سب سے بڑا جواب تو اللہ کو ہی دینا ہے، اور کسی کی تو چھوڑ ہی دو، یعنی اللہ ہی ہے سب سے بڑا جو سارے حساب کتاب لینے والا. اینڈ وین یو ریلیز دیئر پراپرٹی ٹو دیم ٹیک اے وٹنس ان دیئر پریزنس. تو جب تم ان کو ان کی پراپرٹی لوٹاؤ، ان کو ریلیز کرو، تو پھر ان کے سامنے گواہ جو ہے ان کو رکھو، گواہ کے سامنے وہ ادا کرو، یعنی گواہ کے سامنے تم نے ادا کیا. اینڈ اللہ از آل سفیشینٹ ان ٹیکنگ اکاؤنٹ. مگر اللہ کافی ہے سارے حساب کتاب لینے کے لیے. یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے گواہ جو ہے ان کو تو انسان ٹوپی پہنا سکتا ہے، یعنی کہ مطلب کہیں ڈنڈی مار دی اور لیکن لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو برابر ماپ تول کے ہر چیز کو دیا ہے. اندر کھاتے میں تم نے جو بھی ڈنڈی ماری ہو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہ بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ نے اپنی آیت میں کہا اینڈ میں، اللہ از آل سفیشینٹ ان ٹیکنگ اکاؤنٹ. ہولڈنگ دا پراپرٹی آف دا انوائز ان ایسکرو، یعنی پراپرٹی جو ہے اس کو مطلب ہولڈ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی بے وقوف یا کم عمر یا پھر جو بھی مطلب جس طرح کے یعنی انسان کے لیے بولا گیا کہ اس کے اندر اگر عقل نہیں ہے، وہ یا تو بے وقوف ہے یا جو بھی ہے، اس کے حساب سے اگر وہ پراپرٹی کو ہولڈ کیا گیا تو وہی ہے کہ مطلب جو بھی بیچ میں جو رہتے ہیں تو وہ اکثر یعنی جو بھی دیکھ بھال کرنے والے تو وہ لوگ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. ولا اللہ سیڈ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما and give not unto the unwise your wealth which Allah has made a means of support for you. اور تمہاری جو بھی یہ دولت ہے، یہ تمہاری اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ مطلب تمہاری یہ جو دولت ہے اس کو بے وقوف کوئی انسان جو ہے اگر اور وہ اس کا وارث ہے تو اس کے ہاتھ میں مت دو کہ وہ بے وقوفی کے تحت اس کو برباد کر دے گا. تو اللہ نے تمہارے لیے اس میں سپورٹ رکھا ہے، یعنی سہارا ہے تمہارے لیے. اللہ prohibited giving the unwise the freedom to do as they wish with wealth. اللہ نے اس چیز کے لیے منع کیا ہے کہ اگر کوئی عقل نہیں رکھتا، بے وقوف ہے، کم سن ہے، کم عمر ہے، تو اس کو مت دو وہ آزادی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی دولت کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے.
which Allah has made as a means of support for people. جو بھی سب تمام ہوئیں گے فیملی کے اندر جو ہوئیں گے وہ سب کے لیے بھی تو ہے، وہ جو بھی ہے نا مطلب سپورٹ ہے نا وہ سب کے لیے. تو جو خاندان کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ مطلب پوری فیملی ہوتی ہے، بھائی بہن ماں باپ جو بھی ہوتے ہیں، مطلب یعنی تو اگر اس میں سے یعنی جیسے اگر وہ ماں باپ ہے اور ماں باپ میں سے سمجھو باپ نہیں ہے، باپ کا مطلب انتقال ہو گیا ہے، تو اب اور بھی تو لوگ ہیں نا لیکن فیملی میں، تو ان کے لیے بھی تو وہ مینس آف سپورٹ ہے. اب اس کے لیے یہاں پر دیا ہے کہ کون ہے وہ جن کو نہیں دینا ہے. نمبر 1، this ruling sometimes applies because of being young, as young people are incapable of making wise decisions. یہ حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ کبھی کبھار مطلب کوئی بہت ہی عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی وہ عقل ہی نہیں ہوتی نا، تو ان کے اندر کوئی بھی فیصلہ اگر کرنا ہے صحیح فیصلہ تو وہ کرنے کی ان کے اندر مطلب طاقت یا ان کی مطلب کیپیبلٹی نہیں ہوتی. ایک یہ وجہ ہے. نمبر 2 جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ آلسو اپلائز ان کیسز آف انسینٹی، erratic behavior and having a weak intellect or religious practice. اور پھر اس کے لیے یہ دوسری جگہ پر یہی حکم لاگو ہوتا ہے. تو وہ کون سے کیس میں؟ یعنی جہاں انسان جو ہے وہ تھوڑا اس کا دماغ صحیح اگر نہیں ہے اور یا پھر جیسے پاگل ہے یا مطلب اس کا کوئی بھی اس کے اندر یعنی کوئی کمی ہے اس کے دماغ میں، اور یا تو پھر اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اچھا نہیں ہے، جیسے گمراہ لوگوں کی طرح ہو یا آوارہ ہو، تو اس کے ہاتھ میں بھی تو نہیں دیا جا سکتا. اور یا پھر کسی کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، چاہے اس کی عمر شادی کے لائق ہو بھی گئی ہو تو بھی، کیونکہ شادی کے لائق کی عمر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایسی فکس پابندی نہیں ہے کہ بس یہ عمر 15 سال ہو گئے تو اس کی شادی کر دو، 18 سال ہو گئے تو شادی کر دو، 20 سال ہو گئے تو شادی کر دو، ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی سمجھ بوجھ اور وہ سب چیز بھی مطلب کاؤنٹ ہوتی ہے. اور ریلیجس پریکٹس کے بھئی ہو سکتا ہے انسان دین کے اندر بھی ایسا ہو کہ وہ شاید بہت مطلب پیسہ اگر اس میں لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، ایسے ہی کچھ ہے مطلب. پھر نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ ہے اٹ اپلائز ان کیسز آف بینکرپسی when the debtors ask that the property of a bankrupt person is put in escrow when his debts cannot be paid off with his money. اور پھر اگر سمجھو کسی کا سمجھو دیوالیہ نکل گیا، دیوالیہ بولتے نا یعنی کہ مطلب جو دیوالا بولتے نکل گیا، تو ایسا اگر ہے، یا پھر جیسے کہ مطلب اس کے بہت قرض دار ہے اور وہ قرض دار جو ہے تو وہ لوگ مطلب اس کی وہ پراپرٹی میں سے جیسے وہ لوگ مانگ رہے ہیں اور وہ پھر جیسے بینکرپٹ ہو جائے گا نا، تو اس وجہ سے جو یہ سسٹم رہتا ہے کہ ایسکرو کا کہ بھئی اس میں 2 پارٹیاں جو ہے یعنی سمجھو تو یہ سمجھو کہ اس کے بیچ میں یعنی اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی پیمنٹ ہے تو وہ پیمنٹ مطلب وہاں رکھا جائے گا، اور کوئی خریدی فروخت یا کوئی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ چیز کو تم مال کو وہاں رکھو گے، اور 2 پارٹی ہے، ایک لینے والی ایک دینے والی، تو جب تک سب صحیح نہیں ہوتا تب تک وہ اس میں ہی رہے گا. when his debts cannot be paid off with his money، تو اس کے پیسے سے اگر اس کو نہیں کیا جا سک رہا ہے تو پھر یہ چیز کرنی پڑتی ہے. الضحاک reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that Allah's statement کہ اللہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ and give not unto the unwise your property، تو جو بھی عقل نہیں رکھتے ان کو وہ پراپرٹی ہاتھ میں مت دو. تو اس کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ ریفرز ٹو چلڈرن اینڈ ویمن، بچے اور عورتیں، ان کی بات ہو رہی ہے. سملر واز آلسو سیڈ بائی ابن مسعود، الحکم بن عیینہ، الحسن اینڈ الضحاک، ویمن اینڈ بوائز. ان سب کا کہنا تھا کہ عورتیں اور
young لڑکے. سعید بن جبیر said that the unwise refers to the orphans, کہ وہ یتیم لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہے. مجاہد اکرمہ قتادہ said they are women, کہ وہ عورتیں ہیں. Spending on the unwise with fairness. اب جن کا تم نے مطلب وہ لوگ اگر صحیح عقل نہیں رکھتے اور جو بھی گارڈین ہے اور اس نے ابھی اپنے پاس اگر رکھا ہے ان کی پراپرٹی, تو ان کے اوپر جو خرچ کرنا ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے صحیح طریقے سے کرنا ہے, فیئرنس کے ساتھ. اللہ said وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا but feed and clothe them therewith and speak to them words of kindness and justice. ان کو کھلاؤ پلاؤ, کپڑے اچھے جو بھی کپڑے ہیں مطلب صحیح طریقے سے پہناؤ, اور ان سے بات چیت کرو بہت ہی اچھے انداز میں, نرماس کے ساتھ, عدل اور انصاف کے ساتھ. علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented کہ انہوں نے کہا کہ do not give your wealth what Allah has made you responsible for and made a means of sustenance to you, to your wife or children. یعنی اللہ کا یہ جو کہنا ہے اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کامنٹ میں کہا کہ مت دو تمہاری وہ دولت جو اللہ نے جس کے لیے تم کو ذمہ دار بنایا ہے, رسپانسبل, ذمہ دار. یہ ورڈز جو ہیں اس کی اصلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسپانسبل بنایا ہے کہ وہ تم سے اس کا حساب لے گا. وہ حساب کتاب جو ہے اللہ وہ لے گا, اسی لیے اس کو تم کو رسپانسبل بنایا ہے, ذمہ دار, کہ تم کو حساب دینا ہے اللہ کے پاس. اگر وہ حساب کتاب دینے میں تم نے جو بھی اگر کچھ غلط کیا ہوگا, گڑبڑ کی ہوگی, تو وہ پھر اس کے بدلے میں سزا بھگتنی پڑے گی, پنش کرے گا اللہ. تو اللہ ہیز میڈ یو ریسپانسبل فار, یعنی اللہ نے جس چیز کے لیے تم کو ریسپانسبلٹی دی ہے, and made a means of sustenance to you, to your wife or children. اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری بیوی بچوں کے لیے اللہ نے ایک مطلب رزق مہیا کیا ہے. rather hold on to your money, take care of it, بلکہ اس پیسے کے اوپر برابر سے خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب فضول خرچی میں اڑ جائے. اس کا مطلب اس کا ٹیک کیئر کرو. And be the one who spends on them for clothes, food and provision. اور تم ان میں سے مطلب بنو کہ جو یعنی کہ ان یتیموں کے اوپر خرچ کرے, ان کے کھانے پہ, ان کا کپڑا اور ان کے لیے جو بھی پروویژن ان کو ضرورت ہے وہ سب کے لیے. مجاہد said that the ayah وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا and speak to them words of kindness and justice, کہ اس کا مطلب ہے ریفرز ٹو کائنڈنس اینڈ کیپنگ گڈ ریلیشنز, کہ تم ان کے ساتھ بہت ہی نرماز کا سلوک بھی رکھو, ان کے ساتھ اچھی یعنی رشتہ داری جو ہے وہ اچھی رکھو, تعلق اچھا رکھو. مگر اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب رشتہ دار جو بھی ہوتے ہیں وہ اگر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پراپرٹی کو, تو اکثر وہ جو ریلیشن ہے جس کو کہا گیا اللہ نے کہ کیپ گڈ ریلیشنز, وہ گڈ ریلیشن رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کا لوگ خیال رکھتے ہیں ایسے یتیموں کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا ریلیشن کہاں رہا؟ جو اللہ نے بولا وہ تو پھر ہوتا ہی نہیں ہے نا, کہ وہ جو کائنڈنس والا جو ہے وہ بھی نہیں ہے اور گڈ ریلیشن بھی نہیں ہے, دونوں ہی نہیں ہے. دس آنریبل آیا, یہ بہت ہی بڑی باعزت آیت ہے, وہ کمانڈ کر رہی ہے, حکم ہے, کمانڈز کائنڈ ٹریٹمنٹ ان ڈیڈ وتھ فیملی اینڈ دوز انڈر ونس کیئر. جو بھی اس فیملی کا کیئر کرنے والا ہے, جو ان کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اللہ اس کو حکم کر رہا ہے
کہ کائنڈ ٹریٹمنٹ کرو ان کے ساتھ، بہت ہی بھلائی کا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور عمل میں بھی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور وہ جو بھی تمہارے کیئر میں، جو تمہارے مطلب جس کے تم گائیڈنس ہو یا اور جس کا گارڈین ہو، سوری، جس کے تم گارڈین ہو اور جس کا تم ٹیک کیئر کر رہے ہو، ان سب کے ساتھ. One should spend on them for clothes and provisions and be good to them, such as saying good words to them. اور جو بھی خیال رکھنے والا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے. وہ اپنی جیب سے تو خرچ نہیں کر رہا ہے، لیکن جو بھی ان لوگوں کا خود کا ہی ہے اس میں سے اس کو خرچ برابر کرنا ہے کہ ان کو نان نفقہ، ان کا کپڑا، ان کا کھانا پینا، جو بھی ان کا خرچ ہے، اخراجات ہے، وہ برابر سے صحیح طریقے سے دینا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ان کو جھڑکی مار رہے ہیں یا ان کو مطلب کچھ بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی بس ابھی ان لوگوں کے تو خرچے کم ہی ہوتے نہیں ہے، بس ان کو یہ بھی دو وہ بھی دو، یہ تو ایسا سب چلتا ہے نا. سچ ایز سیئنگ گڈ ورڈز ٹو دیم، یعنی ان کے ساتھ اچھی بات بولو، ان کو اچھے ورڈز بولو. گیونگ بیک دا پراپرٹی آف دا orphans when they reach adulthood. جب orphan یتیم جو بھی ہے وہ اپنی مطلب عمر کو وہ پہنچ گیا، مطلب adulthood کو، یعنی بالغ ہو گیا، تو اب اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اس کو لوٹا دو. اللہ said وَابْتَلُوا الْيَتَامَى and test orphans. جو بھی وہ یتیم لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ کرو، دیکھو ان کی عقل کہاں تک پہنچی، ان کی سمجھ بوجھ کتنی ہوئی ابھی، مطلب پہلے سے بہتر ہے یا اور بہتر ہے، ان کی سمجھ میں سب صحیح آتا ہے، وہ اچھی طرح سب کچھ کر سکتے ہیں. ابن عباس، مجاہد، الحسن السدی اینڈ مقاتل بن حیان stated meaning، انہوں نے کہا ٹیسٹ دیئر انٹیلیجنس، کہ ان کی ذہانت جو ہے اس کا امتحان لو اور دیکھو کہ وہ کتنے ذہین ہوئے ہیں. حتی اذا بلغوا النکاح until they reach the age of marriage، جب تک کہ وہ اپنی شادی کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے ان کو ٹیسٹ کرتے رہو. according to مجاہد the age of puberty، یعنی جہاں وہ بالغ ہو جاتے ہیں. The age of puberty according to the majority of scholars comes when the child has a wet dream. بہت سارے جو علماء ہیں ان کے حساب سے یہ جو ایج آف پیوبرٹی ہے، یعنی جو بالغ ہونے کی جو عمر ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ جسے ایروٹک ڈریمز اگر اس کو آئے، یا پھر اس کو ہندی میں بھی کچھ ایسے بولتے ہیں کہ سوپن دوش، تو اگر وہ اس طرح کے خواب اگر اس کو آئے، وہ اس کا کوئی قصور نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ وہ اب یعنی کہ مطلب وہ بالغ ہو گیا، ایج آف پیوبرٹی ہے اس کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عقل بھی آ گئی ہے، عقل کو چیک کرنا ہی ہے، انٹیلیجنس. ان ہز سنن ابو داؤد ریکارڈڈ دیٹ علی سیڈ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا آئی میمورائز دیز ورڈز فرام دا میسنجر آف اللہ. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان الفاظوں کو مطلب میمورائز کر لیا، یعنی کہ مطلب حفظ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی جو بات ہے وہ یہ ہے، لا یتم بعد احتلام، تو اس کو عربی میں احتلام بھی بولتے ہیں ویٹ ڈریمز کو. ولا سمات یوم الی اللیل، there is no orphan after the age of puberty nor vowing to be silent throughout the day to the night. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ یتیم جو بھی ہے وہ یتیم نہیں رہتا کہ وہ جب اپنی مطلب جو بالغ ہونے کی عمر پہ پہنچ جائے، اور کوئی قسم ایسی نہیں ہوتی جس کو کہ تم کہو کہ دن بھر چپ رہو گے رات تک. ان اندر حدیث، ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اینڈ ادر کمپینینز، صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے بھی مطلب کہا کہ دا پروفٹ سیڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع القلم عن ثلاثۃ، دا پین ڈز ناٹ ریکارڈ دا ڈیڈز آف 3 persons. قلم جو ہے جو لکھتی ہے نا ہمارے اعمال، تو وہ نہیں لکھتی 3 لوگوں کے اعمال. وہ 3 کون ہے؟
عن الصبی حتی یحتلم the child until the age of puberty. کوئی بچہ جو ابھی اس کی مطلب وہ بالغ نہیں ہوا ہے، وہ بالغ ہونے کی عمر تک کا اس کا نہیں لکھا جاتا کچھ بھی. پھر سیکنڈ نمبر پہ ہے وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ the sleeping person until waking up. کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہے تو اس کے سونے کے اندر اس کے کوئی اعمال نہیں لکھے جائیں گے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، جاگنے کے بعد کے لکھے جائیں گے. پھر تیسرا ہے وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ the senile until sane، یعنی وہ جو تھوڑا مطلب اس کا دماغ ہٹا ہوا ہے، تھوڑا صحیح نہیں ہے، مطلب تو اگر وہ جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو جاتا تب تک نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ انسان اگر پاگل ہے یا کچھ ہے تو وہ تھوڑی لکھا جائے گا. اور the age of 15 is considered the age of adolescence. تو جو 15 سال کی جو عمر ہے اس کو اکثر مطلب وہ عمر کہی جاتی ہے جس میں کہ وہ مطلب ایڈولسنس کی، یعنی ابھی وہ یعنی مطلب 15 ہے نا، تو یعنی وہ پورا یعنی اڈلٹ یا تو نہیں ہے، اور ابھی اس کا مطلب کم عمری بھی ہے، اور وہ بھی یعنی سمجھ بوجھ ابھی وہ پوری اڈلٹ کی نہیں ہے. In the two Sahihs it is recorded that Ibn Umar رضی اللہ عنہما said، ابن عمر انہوں نے کہا کہ I was presented in front of the Prophet on the eve of the battle of Uhud، کہ مجھے پیش کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شام کو جو جنگ احد کی شام. while I was 14 years of age، میں 14 سال کا تھا. and he did not allow me to take part in that battle، اور انہوں نے مجھے اس جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا، اجازت نہیں دی. but I was presented in front of him on the eve of the battle of al-Khandaq، the trench، battle of the trench. تو اگر مجھے پھر سے ان کے سامنے جب پیش کیا گیا، اور وہ شام تھی مطلب جنگ احزاب ہوئی، بیٹل آف خندق اس کی تھی. when I was 15، تو میں اس وقت 15 سال کا تھا. I was 15 years old and he allowed me to join that battle، اور انہوں نے مجھے اجازت دی وہ جنگ کے اندر حصہ لینے کے لیے. عمر بن عبدالعزیز commented رحمہ اللہ commented when this hadith reached him، جب یہ حدیث ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا this is the difference between a child and an adult. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 سال کی ایج جو ہے اس کو، جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اس کو اڈلٹ یعنی قرار دیں گے، لیکن جیسے بعد میں یہ ہو گیا کہ 18 سال کو بھی کہا گیا کہ نہیں 18 سال کی عمر میں کہا جائے گا کہ ہاں بھئی اب یہ بالغ ہے، بڑا ہے. یعنی لڑکیوں کے لیے 17 ایئرز، پھر ابھی اور بھی جیسے ہر جگہ ہے نا سب الگ الگ. There is a difference of opinion over whether pubic hair is considered a sign of adulthood and the correct opinion is that it is. اور ایک اور ہے کہ ان کی رائے کے اندر تھوڑا تفرقہ ہے، مطلب فرق ہے کہ جو بھی سب علماء رہتے ہیں نا ان کی رائے میں، کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو زیر ناف، یعنی جو ناف ہے انسان کی، جو یہ مطلب اس کے نیچے کے مطلب جو بھی بال ہیں وہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہے تو وہ مطلب اس کو بولیں گے کہ ہاں یہ ابھی ایڈلٹہڈ میں آ گیا. The Sunnah supports this view، اور جو سنت ہے اس میں یہ جو کا ویو ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اے حدیث collected by Imam Ahmad and from Atiyya al-Qurazi who said، تو Atiyya al-Qurazi جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ we were presented to the Prophet on the day of Qurayza، کہ قریظہ والا جو دن تھا اس کے اندر ہم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو whoever had pubic hair was killed، یعنی وہ جو بھی مطلب ان کے زیر ناف جو بال ہیں اگر وہ ہے تو اس کو مطلب ان کو قتل کر دیا گیا. whoever did not was left free to go، اور جن کو نہیں تھا تو یعنی وہ ابھی بالغ نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا تھا. I was one of those who did not so I was left free، تو بولے میں بھی انہی میں سے تھا کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اس میں سے، تو اس لیے مجھے بھی چھوڑ دیا گیا. The 4 Sunan compilers also recorded similar to it، اور جو مطلب اور بھی مطلب جو سنن 4 سنن جو ہیں کمپائلرز اس میں بھی ہے
یہی چیز ریکارڈڈ. الترمذی said حسن صحیح اللہ اسٹیٹمنٹ. اور اللہ کا یہ اللہ کی آیت میں جو ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. If then you find sound judgment in them, release their property to them. تو اگر تم ان کے اندر دیکھتے ہو کہ بھئی ان کا جو بھی ججمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے کسی بھی بات کے لیے بھی، تو ان کی وہ سمجھ بوجھ، ان کی عقل جو ہے وہ اب اچھی ہے، وہ برابر فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی چیز میں، تو اب ان کی جو بھی جائیداد پراپرٹی ہے وہ ان کو دے دو، ریلیز کر دو، سرنڈر کر دو. سعید بن جبیر said that this portion of the ayah means کہ اس آیت کے حصے کا مطلب ہے when you find them to be good in the religion and wise with their money. اس کا مطلب ہے کہ جب تم دیکھو ان کا دین کے معاملے میں وہ بہت صحیح ہیں، بہت صحیح ہے، اچھے ہیں، اور پیسے کا جو معاملہ ہے اس میں وہ کافی عقل مند اور سمجھدار ہیں، کیونکہ پیسے کو عقل مندی کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے. Similar was reported from Ibn Abbas, Al-Hasan al-Basri and others among the Imams. یہ سب نے بھی اسی طرح سے یہی بات کہی. The scholars of fiqh stated that تو جو علماء فقہ کے تھے انہوں نے کہا when the child becomes good in the religion and wise concerning with money, then the money that his caretaker was keeping for him should be surrendered to him. تو یہ جو فقہ کے مطلب جو ہے اسکالرس انہوں نے کہا کہ جب وہ بچہ جو ہے اب وہ جیسے بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اور اس کا دین جو ایمان وہ بھی بہت اچھا صحیح ہے، اور اس کو جو مال کے یا پیسے کے معاملے میں وہ کافی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وائز ہے مطلب، تو پھر اس کا جو پیسہ جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے جو اس کو رکھ رہا تھا وہ اس کو سرنڈر کر دے. پور یعنی کہ غریب، پور کیئر ٹیکرز آر الاؤڈ ٹو وائزلی اسپینڈ فرام دا منی آف دا orphan انڈر دیئر کیئر ٹو کمپنسیٹ فار دیئر ورک. اگر غریب ہے، فقیر ہے، جو دیکھ بھال کرنے والے جو بھی گارڈینس، تو وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ مطلب بہت ہی سوچ سمجھ کے خرچ کرے پیسہ، کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے تو اس کو بے تحاشا خرچ نہیں کرنا ہے. اور جو بھی وہ یتیم ان کے مطلب انڈر انہیں ہے، ان کی کفالت میں، یعنی ان کی دھیان رکھ رہے وہ لوگ، تو اپنا محنتانہ جو بھی ہے کمپنسیٹ جو بھی کرنا ہے، تو وہ جو بھی اپنا انہوں نے ان کا کام کر رہے ہیں اور جو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور وہ غریب بھی مطلب ہے وہ، تو وہ اس یتیم کے مال میں سے ایک دم مناسب جو رقم ہے وہی لے. اللہ said وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا but consume it not wastefully and hastily fearing that they should grow up. اور اس کو اتنی جلدی کھا مت جاؤ کہ جلدی جلدی اس کو اسراف کر کے ختم کر دو، بہت خرچہ کر کے، اور جلدی جلدی ختم کرو، یہ ڈر کے مارے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے اور پھر اس کو لوٹانا نہ پڑے مجھے، اس سے پہلے اس کو خرچ کر دو، ختم کر دو. اللہ کمانڈس، اللہ پھر حکم دے رہا ہے that the money of the orphan should not be spent unnecessarily, israfan wa bidara, wastefully and hastily, for fear they might grow up. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس یتیم کا جو بھی مال ہے، پیسہ ہے، اس کو ایسے بے وجہ خرچ مت کرو، اسراف مت کرو، اور اس کو ویسٹ بھی مت کرو، جلدی بھی مت مچاؤ، اس خوف کے مارے کہ وہ بڑا ہو جائے گا تو میرا اپنا پیسہ مانگے گا وہ کہ لاؤ میرا مال. اللہ also commands وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ and whoever among guardians is rich he should take no wages. تو جو بھی دیکھ بھال کرنے والوں میں، گارڈین میں اگر رچ ہے، امیر ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے. Hence the guardian who is rich and does not need the orphan's money should not take any of it as wages. تو اگر وہ گارڈین امیر ہے اور اس کو اس یتیم کے مال میں سے کسی بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس خود کے پاس اچھا مال ہے،
تو اس کو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے اس کے مال میں سے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ But if he is poor, لیکن اگر وہ غریب ہے, let him have for himself what is just and reasonable. تو پھر وہ اپنے لیے لے سکتا ہے بہت ہی مناسب رقم, جو بہت معروف طریقے سے, کہ یہ بالکل صحیح ہے, اس میں تم نے نہ اسراف کیا ہے نہ کوئی غلط خرچے اندر لگائے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ عائشہ رضی اللہ عنہا said کہ حضرت عائشہ نے کہا, دس آیا, یہ آیت جو ہے, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ And whoever among guardian is, یہاں پر یہ میرے کو لگتا ہے اس میں لکھے ہوئے میں غلط ہو گیا یہاں پہ, تو یہ ہے نا یہاں پر یہ آیت, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ And whoever among guardian is rich, he should take no wages. جو بھی اگر دیکھ بھال کرنے والوں میں امیر ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے. But if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. تو جو بھی ریزنیبل رقم ہے وہ لے. And was really revealed about the guardian of the orphan and pertains to whatever work he does for the orphan's estate. تو جو کچھ بھی, جیسے کہ وہ جو گارڈین ہے, یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی اس گارڈین کے لیے, مطلب جو بھی دیکھ بھال کرتے ہیں یتیم کے مال کا, ان کے لیے ہے. تو وہ اس کے متعلق, یعنی کہ جو کچھ بھی کام وہ کر رہے ہیں, ان لوگوں کی اسٹیٹ ہے یا ان کی جو بھی جائیدادیں ہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق ہی وہ مطلب اس میں سے لے مناسب رقم. Al-Bukhari also collected this hadith. Imam Ahmad recorded that Amr bin Shu'ayb said that his father said that his father told him that کہ ان کے بھی, یعنی کہ مطلب جو والد ہیں, انہوں نے کہا, man asked the messenger of Allah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا, I do not have money but I have an orphan under my care. لیکن میرے مطلب کفالت میں یا میری کیئر میں ایک یتیم ہے. The messenger said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کل من مالی یتیمکا غیر مسرف ولا مبذر ولا متعطل مالا ومن غیر ان تقی مالک او قال تقدی مالک بمالہ. Eat from your orphan's wealth without extravagance or wastefulness. اس یتیم جو تمہارے پاس ہے اس کے مال میں سے تم کھاؤ, لیکن اس میں اسراف مت کرنا, ویسٹ مت کرنا, اور مکسنگ اٹ, اور یا ملا نہیں دینا, اینڈ وداؤٹ سیونگ یور منی بائی اسپینڈنگ ہز, کہ مکس تو کر دیا لیکن اب تم اپنا مال جو ہے اس کو نہیں خرچ کرتے اور اس کے مال کو خرچ کرتے, اور مکسنگ اٹ, اینڈ وداؤٹ سیونگ یور منی بائی اسپینڈنگ ہز, یعنی اس کے مال کو خرچ کیا اور وداؤٹ سیونگ یور منی. اور ایسا نہ ہو کہ اپنا مال جو ہے اس کو تو تم مطلب خرچ نہ کرو اور اسی کا مال خرچ کرو یتیم کا. اللہ said فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ And when you release their property to them, لیکن جب تم ان کا مال ان کو لوٹاتے ہو, سرنڈر کر دیتے ہو ان کو, after they become adults, کہ وہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں, and you see that they are wise, اور یہ بھی تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں اب وہ کافی سمجھدار بھی ہیں اور ان کو کافی سمجھ بوجھ ہے, then فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, take a witness in their presence, تو ان کے سامنے گواہ لو. Allah commands the guardians of orphans to surrender the property of the orphans who become consenting adults in the presence of witnesses, so that none of them denies the fact that he received his money. اللہ حکم کر رہا ہے پھر سے
गार्डियन को कि जो भी उस यतीम का देखभाल करने वाला है कि जब उसकी प्रॉपर्टी उसको सरेंडर करो, उसको अदा कर दो, जो भी यतीम की है, कि अब वो यतीम जो है वो अपना फैसला करने के लायक है, यानी वो अडल्ट हो चुका है अभी, तो कुछ जो भी है गवाहों के सामने उसको दो, ताकि कोई भी उसमें से ये ना कह सके, इनकार ना कर सके इस हकीकत से कि उन्होंने अपना जो भी माल या प्रॉपर्टी थी वो उनको वसूल कर ली और उनको मिल गई। Allah said next, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, and Allah is all sufficient in taking account. यानी तुमने जो दुनिया के हिसाब से गवाह रखे, उनके सामने दिया, जो भी किया, मगर अल्लाह कहता है अल्लाह काफी है हिसाब किताब लेने के लिए। मीनिंग, इसका मतलब है अल्लाह इज सफिशिएंट एज विटनेस, अल्लाह खुद ही काफी है गवाह के तौर पे, रेकनर जो तुमसे हिसाब किताब ले, अकाउंट ले, एंड वॉचर वो जो तुमको बहुत अच्छी तरह से देख रहा था, ओवर देयर वर्क, यानी वॉचर ओवर देयर वर्क फॉर ऑर्फन्स, यतीमों के जो भी काम थे, माल थे, उस पे जो भी तुम कर रहे थे उसके ऊपर निगहबान देखने वाला अल्लाह खुद था। यानी अल्लाह गवाह है, अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला और नजर भी पूरी रखने वाला। एंड व्हेन दे सरेंडर देयर मनी टू देम, तो जब वो उस माल को सरेंडर कर दें पूरा, वेदर देयर प्रॉपर्टी वाज कंप्लीट एंड होल और डेफिशिएंट एंड लेस, चाहे उनकी जो भी प्रॉपर्टी पूरी थी, पूरी की पूरी यानी साबित, या फिर उसमें कोई कमी थी या कुछ कम था, इंडीड अल्लाह नोज ऑल ऑफ दैट, यकीनन अल्लाह को उसके बारे में सब खबर है। इन हिज सही मुस्लिम रिकॉर्डेड, तो सही मुस्लिम में जो है उसमें दर्ज है कि दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा ज़र इन्नी अराका ज़ईफन व इन्नी उहिब्बु लका मा उहिब्बु लिनफ्सी ला तअम्मरन्ना अला इस्नैनी वला तलियन्ना माल यतीम। ओ अबू ज़र, वेरिली यू आर वीक, तुम कमजोर हो अबू ज़र, एंड आई लव फॉर यू व्हाट आई लव फॉर माई सेल्फ, और मैं तुम्हारे लिए भी वही चीज पसंद करता हूं जो मैं अपने लिए करता हूं। डू नॉट बिकम अ लीडर ऑफ टू, दो का कभी भी इमाम मत बनना, नॉर अज्यूम गार्डियनशिप ऑफ एन ऑर्फन्स प्रॉपर्टी, और कोई भी यतीम का जो भी माल है उसके ऊपर तुम अपनी निगहबानी या गार्डियनशिप जो है वो मत करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र जो है उनको कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।